آج کی جو حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی 7534 اور 7535، اس کو سمجھنے کے لیے ایک تمہیدی ایک مقدمہ، سب سے پہلے صحیح بخاری کی ایک روایت ہم پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر ہے 805۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے اس کی تکبیر کے بعد تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، جب وہ سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث۔ اس کے بعد اس کی تشریح اور توضیح کی مزید آسانی کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی پیروی کرو ان سارے افعال میں، یعنی وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو۔ اب صحیح بخاری کی حدیث نمبر 690 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1064، اس میں کیا ہے؟ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نماز سے رکوع سے سر اٹھاتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور اس کے بعد براء کہتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے تب تک ہم میں سے کوئی بھی شخص جھکتا نہیں تھا۔ ہم نے یہ روایت اس سے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن اس روایت کو دیکھیے گا اور پھر ہمارا جو معمول ہے وہ دیکھیے گا۔ آپ اکثر جگہوں پر بھی دیکھیں گے کہ ہم بنیادی طور پر یہ جو ابتداء کا معاملہ ہے اس میں ایک غلطی کرتے ہیں جانے انجانے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا وہ ائمہ فرماتے ہیں محدثین کہ حدیث کے حکم کے مطابق تو امام کے ساتھ بھی نہیں ہم کر سکتے، یعنی امام کے رکوع کے ساتھ رکوع کریں نہیں، بلکہ اس کے رکوع کے بعد رکوع کریں گے، اس کے سجدے میں جانے کے بعد سجدہ کریں گے۔ پھر اس کا جو معاملہ ہے، اس کا جو ادائیگی کا طریقہ ہوگا وہ کیا ہے کہ حضرت براء کہتے ہیں جب تک رسول اللہ علیہ السلام سجدے میں نہ چلے جاتے تب تک ہم کھڑے رہتے، جب آپ سجدے میں چلے جاتے تو اس کے بعد پھر ہم سجدے کی طرف جاتے، یعنی ہم رسول اللہ علیہ السلام کے اتنا پیچھے ہم رہا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر امام کی اقتداء اور پیروی کرنے کا حکم دیا، یعنی وہ ایک عمل کی طرف جا چکے، ایک رکن کی طرف جا چکے تو پھر کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کا مشاہدہ بھی اکثر لوگوں نے کیا ہوگا کہ امام کا جو دوسرا سلام ہوتا ہے اس سے پہلے کئیوں نے سلام پھیرا ہوتا، حالانکہ امام سلام پھیر لے تو اس کے بعد مقتدی سلام پھیریں گے، لیکن سلام میں کیا ہوتا ہے امام سے پہلے سلام پھیر لیتے۔ اسی طرح امام سجدے میں، بلکہ یہاں محدثین نے ایک اور تشریح اور توضیح کرتے ہوئے کہا کہ اگر امام بوڑھا ہو، ضعیف العمر ہو یا اس کا وجود بھاری ہو تب بھی مقتدیوں کو اتنا وقفہ ضرور رکھنا چاہیے کہ جب تک امام صاحب جو ہیں وہ سجدے میں نہ پہنچ جائیں تب تک سیدھے کھڑے رہیں۔ اب حدیث کا جو حکم ہے وہ کہا گیا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ اس کے ساتھ بھی نہیں بلکہ اس کی پیروی کرنی، اقتداء کرنی ہے۔ اب اس حوالے سے جو مسند احمد بن حنبل کی جو حدیث ہے آج کی وہ بہت اہم ہے۔ اب ان سب باتوں کے بعد وہ حدیث 7534 اور 7535، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو امام سے پہلے رکوع میں یا سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا
کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر کے اندر تبدیل کر دے۔ اور یہ روایت پھر صحیح مسند احمد میں صرف نہیں بلکہ یہ متفق علیہ روایت بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ فرمایا کہ امام کی پیروی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سر کو، کیونکہ سر نے چونکہ نافرمانی کی امام کے رکن سے پہلے، وہ اس لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو سزا یہ ملے کہ وہ ڈرے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے۔ اب اس میں ایک اور بھی اس کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو گدھے کی شکل میں بدلے، ہو سکتا اس کی صفات بھی اللہ تعالیٰ ایسی کر دے کہ بظاہر تو انسان ہو لیکن اس کی صفات، اس کی حرکات جو ہیں وہ اس گدھے جیسی ہو جائے۔ اس طرح قرآن کریم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے کتاب دی ہے اور وہ اس کتاب کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں، نہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی اپنی ضرورت کو جانتے ہیں کہ جی ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو وہ ایسے ہیں جیسے کہ گدھا ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کیا بوجھ لادا ہوا ہے۔ اہل کتاب کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، جنہیں یہ تورات دی گئی وہ ایسے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اللہ نے کتنی بڑی ذمہ داری ہمیں عطا کر دی۔ تو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہو کہ وہ اس بات سے ڈرے۔ تو ہمیں اس معاملے میں ہمارے اکثر مشاہدے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب امام نماز پڑھاتا ہے تو اس کی اقتداء اس کے تمام ارکان میں اس کے جانے کے بعد وہ رکن جو ہے اس کی طرف جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو جاننے، سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب ہم باہر اگر کسی کو سنائیں گے تو وہ کہے گا یار میں نے تو ساری زندگی نہیں سنی۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سارے صحابہ کھڑے رہتے ہیں، وہ کہے گا میں نے تو آج پہلی بار سنا۔ ایسے بھی ہوتا ہے، ہم نے تو ساری زندگی نہیں سنا، ہم تو امام کے ساتھ ساتھ چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔